آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. سن کے مجھے پتا چل جائے گا کہ کون کتنے فضائل سننے کے ذہن سے بیٹھا ہوا ہے. مجید بھائی، آج کی مجلس اس بادشاہ سے منسوب ہے کہ جس کے حصے میں یہ اختیار ہے کہ وہ ہے، اس کا نام اصغر. اس کے حصے میں اختیار یہ ہے کہ وہ اصغر سے بھی پہلے علی ہے. بہت شکریہ. وہ اصغر سے بھی پہلے علی ہے. مصرع سرکاری علی اصغر پہ پڑھتے ہیں. مگر وہ اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے. زبان سے بول کے ساتھ دیجیے گا. اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے. اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے. پیاسا ہے مگر پیاس کا پھر بھی تو خدا ہے. اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے. پیاسا ہے مگر پیاس کا پھر بھی تو خدا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ شان کم ہے تجھ سے ہی تو خاک شفا ہے. یہ شان کم ہے تجھ سے ہی تو خاک شفا ہے. 3 مصرے آپ نے سنے ہیں، چوتھا سننا نہیں. چوتھا دل کی بات آپ کی ہو تو بول کے داد دے دیجیے گا، نہ بھی ہوئی یہیں پر مصرا چھوڑ دوں گا. اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے. پیاسا ہے مگر پیاس کا پھر بھی تو خدا ہے. دارین یہ شان کم ہے تجھ سے ہی تو خاک شفا ہے. اور دارین میں اولاد ہے تیری ہی عطا ہے. دارین میں اولاد بھی تیری ہی عطا ہے. سخاوت بھائی شہزادے کا کیا سن ہے؟ 6 ماہ. آفتاب بھائی 6 ماہ کے بچے کی شان میں ایک بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دارین میں اولاد بھی تیری ہی عطا ہے. اور گر وقت تیرے سن کو جوانی میں ڈھالتا، گر وقت تیرے سن کو جوانی میں ڈھالتا، ممکن تھا تو عباس کا منصب سنبھالتا. بہت شکریہ. ممکن تھا تو عباس کا منصب سنبھالتا. چلیے ایک مصرع میں نے ابھی 4 محرم سبزہ میں پڑھا. یہ مصرع مجھے دلی طور پہ پسند ہے. اس لیے نہیں کہ میرے پڑھے ہوئے مصرے ہیں تو میں اس لیے پڑھوں. نہ دلی طور پہ پسند ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ تو جانتے ہیں سارے کہ سرکار علی اصغر باب الحوائج بادشاہ. اور جب ہم نے کسی سے کچھ منوانا ہونا، ہم حرف عام میں ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کی جوتیوں کے صدقے میں ہمیں یہ چیز ملی ہے، یا اپنی جوتیوں کے صدقے میں. تو جوتی کو پاپوس کہا جاتا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ علی اصغر نے کیا کیا. میں علی اصغر بادشاہ کا ایک اختیار پڑھ رہا ہوں. اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت سخاوت بھائی، آفتاب بھائی، مجید بھائی اور دیگر احباب جتنے بھی ہیں کہ ملون وقت کا کہنا یہ تھا کہ حسین میرے ہاتھ میں بیعت کر لے. امام حسین میرے ہاتھ میں بیعت کر لے. یہ بیعت کا تقاضا عصر عاشور سے پہلے تک تو تھا. یہ بیعت کا تقاضا، یہ بات میرے منہ سے نکلی بھی نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کے بھی نہیں کہہ دی. بیعت کا تقاضا اصغر جب تک خیموں میں تھا بیعت کا تقاضا ہوتا رہا. جو ہی یہ علی کا علی بن کے میدان میں آیا پھر کسی نے بیعت کا تقاضا نہیں کیا. میں نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ آپ کے آنے پہ بیعت کا تقاضا یوں ختم ہو گیا؟ جو جواب دیا معصوم نے، میں آپ کی بارگاہ میں ایک قطعے کی شکل میں 6 مصروں میں وہ بات کر کے اور پھر دیکھتا ہوں کہ کیا پڑھنا ہے. سوال جن میں رکھیے گا کہ علی اصغر نے کیا کیا. علی اصغر نے کیا کیا؟ لفظ پاپوس کی وضاحت کر چکا ہوں. علی اصغر نے کیا کیا؟ علی اصغر فرماتے ہیں ہر ایک ملنگ کو طالب پاپوس کر دیا. میں نے کیا کیا؟ ہر ایک ملنگ کو طالب پاپوس کر دیا. جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں میری جوتیوں کا صدقہ مانگتے ہیں. ہر ایک ملنگ کو طالب پاپوس کر دیا، خود کے لیے ہے دست کو آغوش کر دیا.
یہ جو چپ رہے ہیں جری ان کی مجھے بالکل قیمت چاہیے. ہر ایک ملنگ کو طالب پاپوش کر دیا, خود کے لیے ہے دست کو آغوش کر دیا. اصغر نے ولایت کو بھی پرجوش کر دیا, اصغر نے ولایت کو بھی پرجوش کر دیا. جس نے 3 مصرے سنے ابھی تک ذہن میں نہیں سوچا علی اصغر نے کیا کیا, وہ چوتھے مصرے پہ سوچے. میرا مصرا لے, دل مانے تو بولے, نہ مانے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر ایک ملنگ کو طالب پاپوش کر دیا, ہر ایک ملنگ کو طالب پاپوش کر دیا. خود کے لیے ہے دست کو آغوش کر دیا, خود کے لیے ہے دست کو آغوش کر دیا. ذہن میں علی اصغر نے کیا کہ اصغر نے ولایت کو بھی پرجوش کر دیا. جاگنے کے جی والو 9 لاکھ کو اکیلے فراموش کر دیا, 2 لاکھ کو اکیلے فراموش کر دی. میری بات بھولی تو نہیں ہے؟ اصغر سے پہلے ہر بندہ بیعت پہ تقاضا کر رہا تھا, اصغر کی آنے کے بعد کسی نے بیعت کی بے بھی نہیں بولی. ایسا کیوں ہوا؟ اصغر نے 9 لاکھ کو اکیلے فراموش کر دیا. اور تا حشر اب کوئی بھی یہ جرأت نہ کرے گا, کوئی حسین سے اب بیعت نہیں مانگ سکتا. تا حشر اب کوئی بھی یہ جرأت نہ کرے گا. کیوں؟ اصغر نے حرملا کو ہی خاموش کر دیا, اصغر نے حرملا کو ہی خاموش کر دیا. بتایا ہے جہاں کو ہر بندہ بہت ہر بندے نے جو کتاب لکھی ہے نا سرکاری علی اصغر بادشاہ پہ, مکتب کی کتابوں کی بالکل ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جناب علی اصغر خیموں میں جب تک تھے تب تک سرکار علی اصغر علیہ السلام رو رہے تھے. اور جب جیسے ہی میدان میں آئے, میدان میں آ کے سرکار علی اصغر نے سنانا شروع کر دیا. یہ مضمون بالکل مسائل کا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن اگر مسائل کے مضمون میں سے بادشاہوں کی خیرات لے کے تھوڑا سا فضائل لکھ کے آپ کی سرحدوں کو پیش کر رہا ہوں تو کوشش کریں کہ جو اصغر اتنا بولے کہ بی بی رباب آپ سے راضی ہو کے جائے. سوال ذہن میں رکھیے گا کہ علی اصغر نے کربلا میں آ کے رونا کیوں نہیں چاہا, بادشاہ میدان میں آ کے کیوں نہیں روئے؟ جواب آیا اصغر نے مسکرا کے بتایا ہے جہاں کو, اصغر نے مسکرا کے بتایا ہے جہاں کو, اصغر نے مسکرا کے بتایا ہے جہاں کو. کیا مت سوچ کے میں ماں کے بنا سو نہیں سکتا, اصغر نے مسکرا کے بتایا ہے جہاں کو, مت سوچ کے میں ماں کے بنا سو نہیں سکتا. فرماتے ہیں رویا ہے وہ گھر میں تو کیا ہوا بھلا, رویا ہے وہ گھر میں تو کیا ہوا بھلا, کربلا کا میں پاس ہوں میں رو نہیں سکتا. اور اس غلط میں اس مسئلے کے پیچھے آئمہ معصومین کا ایک فرمان ہے, بات بول کے کرو تو پھر تو ہر بندے کی قیمت دیتے بول بھی پڑے. میں تو امریکہ معروف ہے اگر مجھے یہ بات بولنی بھی نہ پڑے, اور آپ پہلی فرصت میں اس بات کو وصول بھی کریں, اس پہ جو حق بھی دیں. میں بالکل ایک مصرع پڑھ لوں, میں کہہ رہا ہوں اصغر میرے ادراک سے اونچی تیری قامت, میرے ادراک سے اونچی تیری قامت, اصغر میرے ادراک سے اونچی تیری قامت, چہرہ ہے پرسکون تو ارادوں میں قیامت. اونچی تیری قامت, چہرہ ہے پرسکون تو ارادوں میں قیامت, حد ہے کہ تجھے چومے امامت پہ امامت. اللہ اکبر اللہ اکبر, حد ہے کہ تجھے چومے امامت پہ امامت, اصغر تیرے عدو پہ حشر تک ہے ملامت, اصغر تیرے عدو پہ حشر تک ہے ملامت. شریف میں کروں حاجات کا در ہے تو کم سینی میں علی ہے, حاجات کا در ہے تو کم سینی میں علی ہے, حاجات کا در ہے تو کم
لیے سرکار ریلیز کرنا چھوٹے اگر یہ بلند ہے تو پھر جیسے حل کی آواز میں صلوات اور یہ چھکے تو نہیں ہے، دو کتاب پڑھنے کی اجازت ہے. میں بابا جی علی اصغر کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں، اور اس جگہ پر یہ شعر، اس جگہ پر کیا بابا جی جس جگہ پر بھی نہیں پڑھے یہ شعر پہلی بار رہا. علی اصغر بادشاہ فرماتے ہیں ایک اختیار، اور اختیار جو ہے وہ آپ کی بادشاہوں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. علی اصغر فرماتے ہیں ہم عرش کے باسی ہیں، یہ زمین ہے اپنی. آج چھکے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یا تو ذہنی طور پہ ہمارا نہیں ہے کہ آج علی اصغر کا بھی فضائل ہوتا ہے، لوگ ہم نے تو مذاہب بھی سنے، آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ بچ کر فرماتے ہیں ہم عرش کے باسی ہیں، یہ زمین ہے اپنی. ہم عرش کے باسی ہیں، یہ زمین ہے اپنی. آپ سمجھی ایک چیلنج ہو گیا. اس سے پہلے یہ بات بادشاہ علی اصغر کی شان میں کسی قلم نے کی ہو، کسی زبان نے کی ہو، کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی داد ہی نہیں ہے. اصغر مولا فرماتے ہیں ہم عرش کے باسی ہیں، یہ زمین ہے اپنی. ہم عرش کے باسی ہیں، یہ زمین ہے اپنی. پھر ہم عرش کے باسی ہیں، یہ زمین ہے اپنی. جاگیے گا. فرماتے ہیں ہم کو بنا کے حق نے ہم میں خود کو تھا دیکھا. ہم عرش کے باسی ہیں، یہ زمین ہے اپنی. ہم کو بنا کے حق نے ہم میں خود کو تھا دیکھا. فرماتے ہیں دیکھا تھا جو معراج پہ مرسل نے نگینا. دیکھا تھا جو معراج پہ مرسل نے نگینا. دیکھا تھا جو معراج پہ مرسل نے نگینا. فرماتے ہیں انگشت علی میں وہ نگینا نہیں میں تھا. انگشت علی میں وہ نگینا نہیں میں تھا. ظاہر بابا جی جتنا مرضی پڑھ لیجیے، مسائل کرنا پڑے گا. عالم محمد راضی نہیں ہوتے. میں براہ راست بادشاہ کے مسائل کا آغاز کرتا ہوں. ایک مصرع پڑھتا ہوں. وہ مصرع اگر آپ کو ذہن نشین ہو گیا تو مسائل پڑھنے میں آسانی ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں بے دل کے دل کا دل بنا تیری آواز میں. سر بھی اس مصرے میں، اس ربائی میں، مذاہب کی ربائی ہے، فضائل کی نہیں. اگر آپ کے نظر سمجھ گئے پورے کا پورا علی اصغر کا مصائب ان 4 مصروں میں میں سمیٹ کے آپ کے نظر سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بے دل کے دل کا دل بنا تیری آماج گاہ. رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں. بے دل کے دل کا دل بنا تیری آماج گاہ. ننھے سے دل میں اب بھی شہ مشرقین ہے. بے دل کے دل کا دل بنا تیری آماج گاہ. ننھے سے دل میں اب بھی شہ مشرقین ہے. اور معرف نہ بھولے گا مر کر بھی یہ جہان کو کیا اصغر کے دل میں آج بھی مولا حسین ہے. اصغر کے دل میں آج بھی مولا حسین. بلا تصویر چھٹے امام کے پاس 3 مومنین ایک بحث لکھے ضرور. میں نے فضائل آج اس لیے کام پڑھا ہے کہ میرا دل ہے کہ آج سالانہ مجلس میں سے ایک مجلس کی. بیٹا بیٹھ جاؤ نیچے. سالانہ مجلس ہے شریع علی اصغر کا مصائب کی پہلی سطر بطور تمہیدی مصائب آپ کی بارگاہوں میں پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام کے پاس
تین مومنین آپس میں ایک نقطے پر بحث کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ سوال کیا تھا کہ کربلا میں امام حسین عالی مقام کو سب سے زیادہ کس شہید کا لاشا اٹھانا مشکل لگا؟ جنہوں نے ہائے کی بی بی ان سے راضی۔ اس سے بڑا فکرہ میرے پاس مصائب کا تمہید میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، مجھے یاد ہی کوئی نہیں ہے۔ کربلا میں امام حسین کو سب سے زیادہ مشکل کس کی لاش پر پیش آئی؟ تین مومنین تھے۔ ایک نے کہا جناب عباس کی لاش پر سب سے زیادہ دشواری پیش آئی، دوسرے نے کہا نہیں علی اکبر کی لاش پہ سب سے زیادہ دشواری پیش آئی ہوگی، تیسرے نے کہا نہیں جناب قاسم کی لاش پر زیادہ دشواری آئی ہوگی۔ تینوں کی دلائل سنیے اور پھر میں براہ راست اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ پہلے نے کہا کیونکہ عباس زور قمر تھا، فوج کا سالار تھا، زور قمر تھا، فوج کا سالار تھا، حسین کو مشکل آئی اسی لیے حسین جناب عباس کو چھوڑ کے علم اور دو بازو لے کے خیام میں آئے۔ دوسرے نے کہا نہیں اکبر کیونکہ 18 سالہ جوان تھا اور بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اکبر پہ زیادہ مشکل آئی ہوگی۔ تیسرے نے کہا نہیں نہ غازی پہ مشکل آئی نہ ہو اکبر پہ مشکل آئی، حسین کو سب سے زیادہ مشکل جناب قاسم کے لاش میں آئی ہوگی۔ کیونکہ قاسم 70 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا، قاسم 70 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ تمہید ختم۔ پہلا فکرہ مصائب کا یہ بحث لے کے وقت کے امام صادق آل محمد کی بارگاہ میں تینوں مومنین پہنچے۔ صادق آل محمد نے تینوں کی باتوں کو سنا۔ صادق آل محمد بابا جی آوازیں بلند روئے ہیں، رو کے کہا تم نے حسین کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے حسین کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ماشا کیا مطلب؟ آواز آئی نہ میری جد حسین کو اکبر اٹھاتے ہوئے مشکل آئی، نہ میری جد حسین کو غازی اٹھاتے ہوئے مشکل آئی، نہ میری جد کو اکبر اٹھاتے ہوئے مشکل آئی، نہ غازی اٹھاتے ہوئے مشکل آئی، نہ قاسم چنتے ہوئے مشکل آئی۔ بولا پھر مشکل آئی کس وقت؟ آواز آئی حسین پہ سب سے مشکل وقت وہ تھا جب 6 ماہ کے بچے کو حسین نے اٹھایا۔ سب سے زیادہ مشکل امام حسین۔ لیکن میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اس سال بھی کہا تھا، اصغر کربلا کا واحد شہید ہے۔ مجھے نہیں پتا بھائی جان کون کیا سن کے ہوتا ہے، میں تو الفاظ ہی پیش کر سکتا ہوں۔ اصغر کربلا کا واحد شہید ہے، شہری جان بوجھ کے بھی نہیں کہہ رہا، زبان سے بھی نہیں نکل گیا، سوچ سمجھ کے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں۔ اصغر کربلا کا واحد شہید ہے کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی گھر ہے نہ قبر ہے۔ ایسی یاد اصغر کا نہ کوئی دنیا میں ظاہری گھر نہ کوئی قبر۔ اللہ کرے کہ میں روایت کی اخیر تک پہنچ سکوں، جب میں صاحب کی اخیر پہ ہوں یہ بھول بھی لگوں روایت مجھے یاد کروا دی کہ اصغر کا کوئی گھر نہیں، کوئی لہر نہیں۔ گھر بابا جی مدینے میں تھا، چھڑوا دیا گیا، گھر مدینے میں تھا، چھڑوا دیا گیا۔ دوسری بات اخیر میں کروں گا، میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا مسلمانوں نے حسین سے ان دنوں میں مدینہ چھڑوایا جن دنوں میں حسین علی اصغر کی مبارکیں لے رہے تھے۔ چھوٹی اولاد والے ہیں نا بابا جی، یہ تو پہنچیں گے بات تک۔ 9 رجب یا 11 رجب کو سرکار دنیا میں آئے، 28 رجب کو بابا جی سرکار نے مدینہ چھوڑ دیا۔ علی اصغر وہ واحد شہید ہے دنیا کا جس کا 6 ماہ اونٹ کی پشت پہ جس نے 6 ماہ میں سفر کیا۔ بلا تشبیہ امام علی مقام کربلا کے جنگل میں زخموں سے چور ہو کے بیٹھے تھے۔
جو اصغر سننے کے ذہن سے آیا ہوا ہے تمہید خط اپنے براہ راست مسائل میں کو لے کے آ گیا میں جناب امام حسین قبضہ تلوار پہ زخمی پیشانی رکھ کے اللہ جانے کن خیالوں میں گم تھے کہ نکل گیا امام علی مقام کے منہ سے حل من ناصر یا نصرنا کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے یہ زبان سے نکل جاتا کتابوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے شادی خیام حسینی میں سے ایک ایسا شور بلند ہوا حسین سمجھے شاید پیاس کی وجہ سے اصغر مر گیا ہے شاید پیاس کی وجہ سے بی بی فضا نے بلا بولا آپ کو بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ خیمے میں آئے خیمے میں آ کے عجیب و غریب منظر بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ فرماتی بولا جب سے آپ نے غربت کا استغاثہ بلند کیا ہے یعنی کہ جب سے آپ نے حال میں ناصر یا نصرنا کہا ہے بادشاہ علی اصغر جھولے میں ٹکتا نہیں ہے 3 بار خود کو جھولے سے گرا چکا ہے اچھا نماز کرتے کہ مولا جھولے سے گرا کے کونی اور گھٹنوں کے بال چل کے یہ خیام کی جانب جاتا ہے اچھا نماز اگر تیرے بیٹے یہی خواہش ہے یہی حسرت ہے تو پھر جب آپ میں لے کے چلے گا دوسرے حصے کا بھی بابا جی مسائل کرتا ہے میں بالکل آخری حصے میں مسائل کو لے کے آ رہا ہوں یہ صرف تیاری تھی یہ بابا جی صرف آپ کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے تیاری کے مسائل تھے بی بی رباب کو مولا امام حسین نے کہا تو باپ بیٹے کو تیار کرو بیٹے کو تیار کرو اس جملے پہ مرد نہ روئے تو کوئی بات نہیں ہے مستورات جو ہے دو بھائی جان اس بات کی قیمت بالکل دیں گی یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں نا ان سے گھر جا کے پوچھئے گا کہ جب کبھی بچہ گھر سے باہر جائے ماں کی کوشش ہوتی ہے غریب سے غریب ماں بھی ہو وہ چاہتی ہے بچے کے کپڑے کم از کم صاف ہو زلفیں بنی ہو چہرے پہ کوئی داغ نہ ہو اللہ جانے رباب کی قسمت کیسی اللہ جانے بی بی رباب کا مقدر کیسا قریب 4 محرم پانی ختم ہو گیا 4 محرم پانی بند ہو گیا 7 محرم پانی ختم ہو گیا اصغر 6 کو تو شہید نہیں ہوئے نا سخاوت بھائی 10 کو شہید ہوئے ہیں اب ان 3 دنوں میں پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں دل دکھے مجھے معاف کیجیے گا اس جملے پہ مرد روئے تو ٹھیک ہے نہ روئے پردہ داروں پہ واجب ہے کہ پرسا دے اتنی غریب ہو گئی تھی اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا شیر خشک ہو گیا ایک غربت کرو بابا جی جناب علی سے یہ ذکر مولا ہے سر پہ رکھ ممبر پاک پہ ہاتھ کتاب کا نام مدینہ سے مدینہ تک مجھے نہیں پتا اس سے پہلے یہ بات اصغر کا مسائل سنتے ہوئے شکیل بھائی کس سے ٹکرائی ہے اگر کوئی روایت کسی اداکار نے آج تک نہیں سنی اس کا ذمہ دار ذاکر کوئی نہیں ہوتا میں کتاب کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں مجید بھائی کتاب کا نام مدینہ سے مدینہ تک آفتاب بھائی کتاب کا نام مدینہ سے مدینہ تک سخاوت بھائی مدینہ سے مدینہ تک والا اصغر کی غربت ایک سطر میں بیان کرتا ہے اصغر کی حالت کیا ہے میں نے تیاری پڑھنی ہے ابھی اصغر کی حالت کیا ہے اصغر اتنا پیاسا رہ چکا تھا اصغر کی آنکھیں اندر دھس گئی تھی علی اصغر مولا کی آنکھیں اندر دھس گئی گال اندر پیچھے تھے اگر آنکھ کھلتی ہے تو بند نہیں ہوتی بند ہے تو کھلتی نہیں ہے میں نے پہلے
گھر سے باہر دیں، ماں کی کوشش ہوتی ہے بچے کو فاخرہ لباس پہنائے، اس کی حالت درست کرتی ہے۔ بی بی نواب سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ایک سندوچے میں سے بابا جی نیا کرتا نکالا، نیا کرتا نکال کے اصغر کو زیب دانی کیا۔ میں کہتا ہوں بی بی آپ نے کرتا نہیں، آپ نے اصغر کا کفن نکالا تھا۔ بی بی آپ نے کرتا نہیں، آپ نے اصغر کو پہلے ہی کفن پہنا دیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ شہید ہونے کے بعد پانی ہے کوئی نہیں، نہ اصغر کو غسل ملے گا، نہ اصغر کو کفن ملے گا، نہ اصغر کو دفن۔ بیٹے کو لباس پہنا، بی بی نواب میری ملا تصویر اپنے ہاتھوں پہ لے کے، جو ماتم کرنے کی غرض سے آیا ہے، نیاز مولا بادشاہ علی اصغر بادشاہ کا نگاہ میری جانب کیجیے گا۔ علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے سیدہ نواب نے رونا شروع کر دیا۔ علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے بی بی نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کون کیا سوچ کے روتا ہے، کون کیا سن کے روتا ہے بابا جی۔ اصغر کا منہ ماں کے منہ کے سامنے تھا، اصغر کے رخسار پہ ماں کے گرم گرم آنسو گرے۔ غریب نے سمجھا پانی ہے، منہ کھول دیا، غریب نے سمجھا پانی ہے، اصغر نے منہ کھول دیا۔ رباب نے آنسو سے چہرے کو صاف کیا، زلفیں بنا کے آستینے پلٹ دیے۔ پرسے کی رات ہے، پرسے کی رات۔ میں نے بابا جی کوشش کرنی ہے کہ میں جتنا علی اصغر پڑھ سکوں میں پڑھوں گا، جلدی کوئی بھی نہیں کرے گا جب تک میں نہ دوں۔ آپ نے شبیہ کے ہمارا پڑھا، تیاری بھی ہو گئی بادشاہ کی، تیاری بھی ہو گئی بادشاہ کی۔ امام حسین کے ہاتھوں پہ اپنا بیٹا دے کے امام حسین فرماتے ہیں رباب مجھے اجازت ہے میں آپ کے بیٹے کو میدان میں لے کے جاؤں۔ ہاں جی بولا اجازت ہے رباب، مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے لال کو میدان کربلا میں لے جاؤں۔ جی بولا آپ لے جائیں۔ ایک دفعہ بھی میرے کہا بولا اگر محسوس نہ کریں، ایک لمحے کے لیے مجھے میرا لال دیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے مجھے میرا لال دیتے ہیں، میری طبیعت ہے تو میں پھر بات کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے مجھے میرا لال واپس دیتے ہیں۔ حسین نے رباب کے ہاتھوں پہ علی اصغر کو رکھا۔ ماں بہنوں کے لیے فکرہ پیش کر رہا ہوں۔ بی بی رباب علی اصغر کو لے کے خیمے کے ایک کونے میں چلی گئی۔ رباب نے اصغر کے کانوں پہ منہ رکھ کے ایک بات کہی، مجھے نہیں معلوم وہ بات کیا تھی۔ وہ بات کر کے جب حسین کو اصغر دیا، رباب نے کہا مولا لے کے اس لیے گئی تھی اللہ جانے بعد میں اصغر کو سلامت دیکھوں کہ نہ دیکھوں، بعد میں اصغر کو اس حال میں دیکھوں کہ نہ دیکھوں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ امام حسین جب بھی میدان کربلا میں گئے ہیں، پوری ذمہ داری سے سخاوت کی بات کر رہا ہوں، امام حسین جب کربلا میں گئے ہیں کبھی تبرکات رسول لے کے چلے گئے، کبھی علی کے تبرکات لے کے گئے، کبھی حسن مجتبیٰ کے تبرکات لے کے گئے۔ یہ واحد حسین کی ایک برآمدی ہے خیام سے، جس میں امام حسین نے تبرکات کی بجائے 6 ماہ کا بیٹا اٹھایا ہوا تھا۔ بی بی نواب نے امام حسین سے کہا مولا ایک احسان مجھ رباب پہ کیجیے۔ جی رباب فرمائیے۔ مولا آپ جانتے ہیں کہ صبح سے میدان حرب میں جو بھی جا رہا ہے وہ زندہ واپس آتا کوئی نہیں۔ جی رباب بالکل۔ مولا میری حسرت یہ ہے کہ جب تک آپ فوجی اسکیات تک پہنچ نہیں جاتے
اپنا رخ رکھے فوج عسکریہ کی جانب، عسکر کا منہ رکھے میری جانب، میں خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو کے اپنے لال کا آخری دیدار کرتی رہوں گی، میں خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو کے اپنے لال کا آخری دیدار کرتی رہوں گی۔ ادھر امام حسین عسکر کو یوں لے کے آ رہے تھے، یہ حرامزادے کہتے ہیں لگتا ہے حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، لگتا ہے حسین قرآن لے کے آ رہا ہے۔ عمر ابن سعد اللہ لعنت کرے اس حرامزادے پر، یہ کہتا ہے اگر اس دفعہ حسین کے ہاتھ میں قرآن بھی ہوا تو بھی ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے اسے چھوڑنا کوئی نہیں۔ غریب کربلا عسکر کو لے فوج شام فوج میں پہنچ سرکار امام حسین فرماتے ہیں اے کوفیوں، اے شامیوں، اگر تمہارا مجرم ہوں تو میں حسین ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے ایک گھونٹ پانی دینے سے تمہارے دریا میں کمی کوئی نہیں آ جائے گی۔ اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر، یہ کہتا ہے حسین پیاس خود کو لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ حسین پانی تو نے پینا ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ اگر بچہ خود مانگے تو پانی دیں گے، اگر بچہ خود مانگے تو پانی دیں گے۔ شہری امام حسین نے لال کا منہ پلٹایا اپنی جانب چہرہ کر کے عسکر سے حسین مخاطب ہو کے کہتے ہیں اصغر میں جانتا ہوں کہ تو 96 گھنٹوں کا پیاسا ہے، اصغر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایک گھونٹ پانی انہوں نے دینا کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ ہے جنہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے تیرے دادے کو تخت نہیں دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے تیرے چاچا کو مدفن نہیں دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے مجھ حسین کو اصغر بیٹا انہوں نے پانی دینا کوئی نہیں، لیکن میرے لال اہتمام حجت کر، کل کو کوئی عادل کی عدالت میں یہ نہ کہہ دے اگر عسکر مانگتا تو ہم پلا دیتے، اگر عسکر مانگتا ہم پلا دیتے۔ چلی امام حسین کی غربت اس سے بڑی اور کوئی نہیں۔ غریب کربلا نے کم سے کم 7 دفعہ زیادہ سے زیادہ 9 دفعہ چاہا کہ عسکر کو کربلا کی ریت پر لٹائے، تاکہ عسکر پانی کا سوال کر سکے۔ جو بندے بابی پر چپ کر کے سن رہے ہیں میں ان کے لیے ایک بات اور کہ کربلا کی ریت کتنی گرم تھی۔ امام حسین کا مضمون مختلف علماء کرام سے سنتے ہو، امام حسین کے مضمون میں ایک بات سنتے ہیں نا سلامت بھائی کہ جب ایک دفعہ راہوار نے حسین کو سوار کرنے کے لیے اپنا پہلو زمین پر لگایا، حسین کو بھونا ہوا گوشت کی محسوس ہوئی، حسین نے ایک دفعہ مڑ کے دیکھا، راہوار سنتے ہیں عسکر کو لٹانا چاہا، ریت گرم تھی، نعت علی پڑھ کے حسین نے عسکر کو ایک زمین کربلا پہ لٹایا، مشکل سے منہ کھولا، عسکر نے سوکھی زبان خشک ہونٹوں میں پھیر کے فوج عسکریہ سے کہا کوفیوں او شامیوں مجھے گھونٹ پانی دے دو، انا لتاش۔ گریہ بلند، اب گریہ نیچے نہیں بڑھے، 70,000 تیر کمان سے گرا، فوج نے دکھ بیٹھا ابن صاحب کی چلے وہ ابن صاحب تو کہتا تھا جنگ ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ بھی بیعت نہیں کرتا، یہ 6 ماہ کا بچہ بھی بیعت نہیں کرتا، پانی دے ورنہ ہم بغاوت کر دیں گے۔ یہ دوڑ کے اس خیمے میں آیا جہاں پہ حرملہ بیٹھا شراب پی رہا تھا، اس نے آگے کہا حرملہ تو یہاں بیٹھا شراب پی رہا ہے، وہاں ہم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے ہیں۔ شری ابھی علم بھی برآمد ہوگا کے حوالے سے میں علموں والے بادشاہ کا ایک فکرہ پیش کر رہا ہوں۔ حرملہ سے عمر ابن سعد کہتا ہے تو یہاں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، وہاں ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں۔ یہ ملول عمر ابن سعد کی جانب دیکھ کے کہتا ہے جنگ ہار رہے ہیں، کیا مطلب غازی کو ہم نے گرا نہیں دیا؟ کیا مطلب غازی کو ہم مار نہیں چکے؟ آواز آئی حسین کوئی 6 ماہ کا نومولود لے کے آ گیا ہے، فوج نے بغاوت کر دی ہے، اقتا کلام الحسین
دولت چاہے دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا خزانہ نہیں چاہیے, پھر کیا چاہیے؟ کہتا ہے مجھے اتنی شراب پلا کہ مجھے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر کی بجائے عباس نظر آئے. مجھے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر کی بجائے عباس نظر آئے. ہاتھ سینے پہ, ہاتھ نیچے کوئی نہیں کرے گا. مجھے اصغر کی بجائے عباس نظر آئے. بس اور یہ میدان میں ہے. 6 قسم کے تیر اندروں میں رائے تفصیلات بھی نہیں. جو تیر حسین کے 6 ماہ کو مارا گیا, اور یہ ذکر مولا سر پہ رکھ کے قسم کھا کے, عربوں نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ یہ تیر گھوڑے, ہاتھی اور اونٹ کے علاوہ کسی انسان کو نہیں مارا. اس نے کیا کہا تھا؟ اکتا کلام الحسین, اکتا کلام الحسین. بابا جی مجھے 2 روایت پڑھنی ہے, اس کے بعد میں برامدی ہوں گا. اکتا کلام الحسین. اس نے اپنے صندوق میں سے ایک جام نکالا, دیکھ کے کہتا ہے جام چھوٹا ہے, اصغر کی پیاس بڑی ہے. دیکھ کے کہتا ہے جام چھوٹا ہے, اصغر کی پیاس بڑی ہے. تیر رکھ لیا, دوسرا تیر نکالا, پھر یہی کہا چھٹا تیر جو 600 تیر تھا اس نے نکالا. یہ نکال کے اس جگہ پر آیا جہاں پر حسین اصغر کو لے کے کھڑے تھے. اس حرامزادے نے اصغر کا نشانہ لیا, تیر خطا ہوا, پھر نشانہ لیا, تیر خطا ہوا. عمر ابن سعد اس کے پاس آیا, آ کے کہتے ہیں تیری ماں تیرے ماتم میں روئے, تو تیرتی ہوئی مچھلی کی آنکھ کا نشانہ لے کے تیر مار لیتا ہے. ابھی کچھ لمحوں پہلے تو نے دوڑتے ہوئے راہوار پہ بیٹھے غازی کی ایک آنکھ کا نشانہ لے کے ایسا تیر مارا کہ آنکھ عباس کی آنکھ میں چھپا. حسین کے اصغر کو تیر کیوں نہیں مارتا؟ یہ کہتا ہے جب میں تیر کا نشانہ لیتا ہوں مجھے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر نظر نہیں آتا, کبھی رسول نظر آتا ہے, کبھی بطول نظر آتی ہے, کبھی حسن نظر آتا ہے. یہ بغیرت کہتا ہے تو تیر مار, چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو, چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو. پھر یہ تیر چلانے لگا. کہتا ہے عمر پرساد سے میرے پاس منظر دیکھ, منظر نہیں قیامت ہے. یہاں پہ اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا. کہتا ہے میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں, وہ جو پیچھے کالے خیمے ہیں نا ان میں سے ایک کنات پیچھے ہٹتی ہے, کوئی پردہ دار میرے سامنے آتی ہے, سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے ابھی تو میں نے اسے کھلایا بھی نہیں ہے, ابھی تو میں نے اسے کھلایا بھی نہیں. بس اس نے تیر چھوڑا, اس نے تیر چھوڑا, تیر سے زیادہ علی اصغر کی گردن میں لگا. میں نے یہ فکرہ اس لیے جلدی کہہ دی کہ میں اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے 600 تیر چھوڑا, تیر جناب علی اصغر کے لگا, گلے میں لگا. بابا جی آپ کے میرے وقت کے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جو ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک شہید ہوا, ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک شہید ہوا. بابا جی اصغر نے باپ کے ہاتھوں پہ پلٹا کھایا, تیر گردن میں لیا, تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا, تیر اصغر کی گلے کو نکالتا ہوا حسین کی بازو میں لگا. پاک کنات میں سے بی بی نواب نے جو وصیت کی تھی, اصغر میں نے کہا تھا نا اگر تیر باپ کو لگ گیا میں دودھ نہیں بخشوں گی. اصغر نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا میری ماں سے شکوا نہ کرنا, تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا. آقا دربندی لکھتے ہیں کہ تیر اتنا وزنی تھا اگر حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ نہ لیا ہوتا, جہاں جہاں تیر جاتا اصغر ساتھ جاتا, جہاں جہاں تیر جاتا اصغر تیر کے ساتھ. سال آخری فکرہ اور بس بجا رہا. ماں اور باپ نے مل کے بیٹے کو دفن کیا. اس سے بڑی غربت کیا ہوگی بابا جی؟ ماں اور باپ نے مل کے بیٹے کو دفن کیا. اللہ کرے شہری میں دعا کیا کرتا ہوں کہ کاش اصغر دفن رہ گیا ہوتا.
کاش اصغر دفن رہ گیا ہو تازہ دارو. اصغر کربلا کا واحد شہید ہے جو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار شہید ہوا ہے. بس یہ تفصیلات. اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں. پہلی بار خرملا کے تیر سے، دوسری بار کب ہوا؟ حسین نے اصغر کو خیموں کے پیچھے جا کے دفن کر دیا. بابا جی میں نے وہ منظر بھی چھوڑ دیا. شام میں غریبہ، خیمے جل گئے، چادریں لٹ گئی، سر تن سے جدا ہو گئے. اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پہ. اس نے سروں کی گنتی شروع کی، سروں کی گنتی شروع کی. کہتا ہے شہید 72 ہوئے ہیں، سر 71 کیوں ہے؟ شہید 72 ہوئے ہیں، 71 سر کیوں ہے؟ خدا لعنت کرے عجز ابن قیس پر. اس نے کہا میں نے 10 محرم عصر عاشور سے قبل حسین کو دیکھا تھا. وہ خیموں کے پیچھے اپنے لال کو چھپا رہا تھا، وہ اپنے خیموں کے پیچھے اصغر چھپا رہا تھا. حکم دیا گیا کم سے کم 40، زیادہ سے زیادہ 60,000 نیزہ بردار خیموں کے پیچھے گئے. کربلا کی زمین میں نیزے جانے شروع ہوئے. اللہ لعنت کرے عجز ابن قیس پر. اس کا نیزہ کربلا کی زمین میں گیا. اس نے محسوس کیا نیچے کوئی چیز ہے. اس نے زور لگایا، اصغر کی 3 پسلیاں ٹوٹی. اصغر کے جسم میں نیزہ پیوست ہوا. اب جب باہر نکالا اصغر کی آخری فکر. گریا بابا جی اتنا ہی ہوتا ہے. منظوری والی مجلس، روحانیت والی مجلس. آخری فکر. اور آپ بالکل رستہ دینے سے جو شبیر لے کے آئیں گے. آخری فکر. تیسری دفعہ اصغر کب قتل ہوا؟ تیسری دفعہ اصغر کب قتل ہوا؟ آپ بیٹھ جائے تاکہ میں بات کر سکوں. علی اصغر تیسری بار کب شہید ہوا؟ میری شام غریبہ جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اصغر نیزے پہ سوار ہو کے آ گیا. خدا لعنت کرے ہولی بلور پہ. اس نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار سے اصغر کے جسد کو زمین پر رکھا. جس کا دل دکھے مجھے معاف کرے گا. اس نے اپنا نجس گھٹنا علی اصغر کے اوپر رکھ کے گردن کو بالوں سے پکڑ کے اس نے ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایسے اصغر کا تن جدا کیا. اصغر کا سر جدا ہوا. ادھر نیزے میں اصغر کے سر کو مارا گیا. جب نیزہ بلند کیا گیا اصغر کی آواز آئی، اماں اب تو راضی ہو، اماں اب تو راضی